إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتخذوا آيات الله هزوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کا مختصر سا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، کھلواڑ مت بناؤ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے قرآن و سنت کی شکل میں، ہمیں اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ہمیں اس کو خفیف نہیں سمجھنا چاہیے۔ لوگوں کے بول چال میں ایسی بہت سی باتیں ہیں جو عام ہو چکی ہیں۔ آج کے خطبے میں کچھ ایسی ہی چند باتوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ ایک جملہ یہ بولا جاتا ہے نمازیں بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین کی کسی چیز کا یا اس کی جزا و سزا کا مذاق اڑایا اس نے کفر کا ارتکاب کیا، اگرچہ اس نے ہنسی مذاق کے طور پر یہ بات کہی ہو، تو لہذا اس طرح کی بات ہم کو نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے جو جملے بازی کی جاتی ہے وہ یہ ہے محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ اس کا جواب یہ ہے یہ جملہ بالکل غلط ہے۔ بحیثیت مسلم ہمارے لیے محبت اور جنگ دونوں کی متعین حدود دین اسلام میں موجود ہیں جن سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسرا جملہ جو کہا جاتا ہے 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، یعنی ساری زندگی گناہوں میں گزری، اب نیک ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ 100% غلط ہے۔ بحیثیت مسلم لاکھوں کروڑوں چوہے کھا کر بھی اگر بلی حج کو جائے گی تو انشاءاللہ رب کی رحمت کو اپنے قریب پائے گی۔ گویا کوئی شخص کتنا ہی گناہ سے آلودہ کیوں نہ رہا ہو، اگر سچی توبہ کر کے پلٹ آنا چاہے تو مغفرت کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ موت سے تھوڑی دیر پہلے بھی وہ توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے عمل کرے
اور راہ راست پر گامزن رہے تو اسے میں یقیناً بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 ہے۔ تو بلی حج کو چنی یہ کہنا شعائر اسلام کی توہین ہے، اس لیے ایسا کوئی بھی جملہ جس سے اسلام اور مسلمانوں کی تنقیص و تحقیر کا پہلو نکلتا ہو اس سے گریز کریں۔ اسی طرح ایک جملہ یوں کہا جاتا ہے آج کے دور کے مطابق دین میں تبدیلی وقت کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بھاری جملہ ہے۔ اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ 1440 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی۔ اس کا معنی ہمارا دین مکمل ہو گیا، جو اس میں خوبی تھی اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دی۔ اب ضرورت نہیں آنے والے زمانے میں کہ ہم اس کے اندر کچھ بھی گھٹائیں بڑھائیں۔ ایک جملہ یوں بھی کہا جاتا ہے آخر اللہ کو ہماری یاد آ ہی گئی۔ یہ بھی بہت برا جملہ ہے۔ اس کا جواب یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں ما کان ربک نسیا، تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 64 ہے، جس کا معنی ہے کہ اللہ تم کو بھولا ہی کہاں تھا جو اللہ کو یاد آ گئی۔ ایسا جملہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ اس طرح ایک جملہ کہا جاتا ہے جیسے کوئی کہتا ہے کہ تم کہاں رہتے ہو، تو جواب میں آدمی کہتا ہے خدا کے پچھواڑے، خدا کے پیچھے۔ یہ بھی بہت برا جملہ ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی غائب نہیں ہے، تو خود سوچیں اس کا پچھواڑا کیسے ہو سکتا ہے۔ مگر جملہ بولنے والے نے رب العزت کی کتنی بڑی توہین کر دی ہے۔ اس طرح کے جملے ہماری زبان سے نہیں نکلنے چاہیے۔ اسی طرح ایک جملہ بولا جاتا ہے زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے، زمانہ بڑا غدار ہے۔ ایسا جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اس کا جواب حدیث قدسی میں کچھ اس طرح آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، وہ زمانے یعنی وقت کو گالی دیتا ہے، جبکہ زمانہ میں ہوں، ہر حکم میرے ہاتھ میں ہے اور میں ہی دن رات کو پلٹاتا ہوں۔ متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک جملہ بولا جاتا ہے فلاں بہت منحوس ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے جملے بالکل غلط ہوتے ہیں، یہ وہمی لوگوں کی باتیں ہیں۔ سچ یہ ہے کہ اسلام میں نحوست اور بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ محض توہم پرستی ہے۔ حدیث شریف میں بدشگونی کے عقیدے کی تردید فرمائی گئی ہے۔ سب سے بڑی نحوست انسان کی اپنی بدعمالیاں اور فسق و فجور ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ اپنا اپنا جائزہ لیں۔ اس کی ضرورت ہے کہ ہم کون کون سے ایسے جملے بولتے رہتے ہیں اور وہ جملے کتنے بھاری ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں اور ہماری آخرت تباہ ہو رہی ہے اور ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ بولنے سے پہلے سوچیں، پھر تولیں، پھر بولیں، اور جب بھی بولیں بامقصد بولیں۔ فضول بولنے سے خاموشی لاکھ درجے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صمت فقد نجا، جو خاموش ہو گیا یعنی بلا وجہ بڑبڑ نہ کرے بلکہ ہر معاملے میں بہت غور کرے اور جہاں ضرورت ہو وہاں بولے، ورنہ خاموش رہے تو یہ نجات پا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى عبادة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم